والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، قرآن مجید کی مختلف صورتوں سے مختلف آیات آپ کے سامنے میں نے ابھی تلاوت کی۔ ان تمام آیتوں کا تعلق زکوٰۃ کے مسئلے سے ہے۔ رمضان المقدس کے مہینے کے اندر جہاں بندے مومن عبادتوں کے اندر، ریاضتوں کے اندر اور اعمال صالحہ کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، وہیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے اس فریضے کو بھی اسی ماہ کے اندر ادا کرے، کیونکہ حدیث کی روح سے رمضان المقدس کے مہینے کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے۔ لہٰذا اس امید پہ کہ زکوٰۃ جو ایک اہم فریضہ ہے، اس کو بھی اگر رمضان المقدس کے مہینے کے اندر ادا کریں تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 70 فرض کے برابر قرار دیا جائے گا، اور ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے بند مومن زکوٰۃ کے فریضے کو اس ماہ کے اندر ادا کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے چونکہ رمضان المقدس کا آخری جمعہ ہے اور رمضان المقدس کا شاید کہ آخری دن بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے اب تک زکوٰۃ کی رقم ادا کر دی ہوگی، فریضے کو ادا کر دیا ہوگا، اور جن لوگوں نے نہیں کیا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ عید الفطر بھی ہے کل، تو صدقۃ الفطر کا بھی مسئلہ ہے۔ تو میں آج چاہوں گا کہ میں اپنی گفتگو کا عنوان انہی دو چیزوں کی طرف جو ہے لے کر چلوں کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر۔ تو انشاءاللہ مختصر باتیں معینہ وقت کے اندر دونوں موضوع کے اوپر آپ کے سامنے رکھوں گا میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر یہ دونوں کا وجوب، زکوٰۃ کی فرضیت اور صدقۃ الفطر کا وجوب شریعت اسلامیہ کے اندر کب جو ہے ضروری قرار دیا گیا، صدقۃ الفطر کب واجب ہوا، اور زکوٰۃ کی فرضیت کب جو ہے نازل ہوئی۔ تو اس سلسلے کے اندر علامہ سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب سیرت النبی کے اندر، اور قاضی سلیمان منصور پوری نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ روزے کی فرضیت بھی 2 ہجری میں ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت بھی سن 2 ہجری کے اندر، یعنی اللہ کے رسول مکے سے مائگریٹ ہو کے جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو 1 سال ختم ہونے کے بعد دوسرے سال میں
زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے صدقۃ الفطر کب واجب ہوا؟ ہجرت کے دوسرے سال اللہ کے رسول مکے سے مدینہ تشریف لائے، تو مدینے میں آنے کے بعد 1 سال گزارنے کے بعد سیکنڈ ایئر میں صدقۃ الفطر جو ہے واجب قرار دیا گیا تمام مسلمانوں کے اوپر۔ اب یہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ کے جو مد ہیں تقریباً 8، جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یہ تقریباً یہاں پہ صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے، علماء نے لکھا ہے، مفسرین قرآن نے۔ تو یہ 8 لوگ ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے والے ہیں، مؤلفۃ القلوب ہیں جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، ان کی دلجوئی کے لیے ان کے اوپر اپنے زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرنا۔ اسی طریقے سے پھر رقاب ہیں، جو لوگ قید خانے کے اندر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں اور ان کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ان کے اوپر اپنے زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرنا ہے۔ والغارمین، اور ایسے لوگ جو قرض کے اندر بالکل سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ یہ کہ جائے کہ اپنی رقم کو زکوٰۃ کی اپنے گھر کے سامنے بہت بڑے جمع غفیر کو کھڑا کر کے کسی کو 10، کسی کو 100، کسی کو 500 دے کر کے شو آف کرنا، یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے لاکھوں کے قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس ایک شخص کو اس قرض سے باہر نکالا جائے، یا ایک ایسا کوئی غریب آدمی ہے کہ اس کو کچھ ایسی دکان یا کچھ ایسا تجارت کا مشغلہ اس کو دیا جائے کہ جس کی بنیاد پہ وہ آئندہ چل کر کے وہ بھی زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ تو لیکن زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے ہندوستان کے اندر ہمارا، یہ بالکل بیکار ہے۔ ہر لوگوں نے اپنے اپنے محلوں کے اندر اور اپنے اپنے جو ہے علاقوں کے اندر ایک دکان کھول رکھی ہے، فلاں بیت المال، فلاں بیت المال، فلاں بیت المال، اور اس کا استعمال واللہ عالم کس مد کے اندر ہوتا ہے، کہاں خرچ کرتے ہیں نہیں معلوم۔ اس لیے پورے ہندوستان کے اندر جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے وہی بہت غلط ہے، اس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کی جتنی رقم مسلمانوں کی جمع ہوتی ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے طبقے کے اندر کوئی شخص غریب باقی رہ جائے گا، کوئی زکوٰۃ لینے والا باقی رہ جائے گا۔ اس کے اوپر ملت کے عمائدین اور قائدین اور علماء حضرات کو جو ہے پیش قدمی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس موضوع کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج زکوٰۃ کا استعمال ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں، تھوڑا اس مدرسے کے اندر، تھوڑا اس مکتبے کے اندر، تھوڑا اس بیت المال کے اندر، تھوڑا اس بیت المال کے اندر، اور تھوڑا اپنے گھر کے سامنے، اور اس طریقے سے بالکل وہ منتشر ہے نظام، کوئی صحیح نظام ہی نہیں چل رہا زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اور اس کو استعمال کرنے کا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بیت المال کا جو سسٹم تھا اور پورے کے پورے زکوٰۃ ایک جگہ جمع ہوتی تھی، پورے کے پورے ممالک اسلامیہ سے آ کر کے دور دور سے جا کر کے زکوٰۃ ایک جگہ جمع ہوتی تھی، اور وہاں سے پھر مستحقین کے اندر اس کا استعمال ہوتا تھا۔ آج وہ سسٹم باقی نہیں رہا ہمارے اس ہندوستان کے اندر، تو اس سسٹم کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو بھی نکالنا قرض سے، وفی سبیل اللہ، اس طریقے سے جو اللہ کے راستے کے اندر ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جائے، وہ اپنی سبیل جو مسافر ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جائے، اور فقراء ہیں، مساکین ہیں۔ اور ان تمام سے ہٹ کر کے سب سے پہلے بہتر بات یہ ہے کہ اپنے خاندان میں دیکھا جائے کہ زکوٰۃ لینے کے مستحق کون لوگ ہیں۔ تو خاندان میں تقریباً تمام کے تمام لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے سوائے 2 لوگوں کے، اور 2 لوگوں کا مطلب ہے کہ جو 2 نسبتیں چلتی ہیں،
ایک ولدیت کا یعنی باپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور باپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. یہ تو ایک دوسرے کے اوپر فرض ہے کہ ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے. باپ کی ذمہ داری ہے بیٹے کو دیکھنا. اگر باپ اس حیثیت کا مالک ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کو دیکھنا، اس کا کھلانا پلانا، اس کی پوری ذمہ داری ایک دوسرے کے اوپر ہے. بیٹے کے اوپر ہے باپ کی ذمہ داری. بیٹا پیسے والا ہے، باپ کے پاس کچھ نہیں ہے، سمجھ لے کہ زکوٰۃ دے کر کے چھوٹ جاؤں اور باپ کو اور ماں کو لے جا کر کے کسی جو ہے وہ اولڈ ایج ہوم کے اندر رکھ دوں. یہ اللہ کے یہاں جو ہے آپ بہت ہی مبغوض شخصیت کے اندر شمار کیے جائیں گے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دونوں تمہارے ماں اور باپ، یہی دونوں تمہاری جنت ہیں اور یہی دونوں تمہاری جہنم ہیں. ماں باپ کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو، جنت حاصل کرو گے. اور ماں باپ کی ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ گے اور ماں باپ کا خیال نہیں رکھو گے، یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں، یہی دونوں تمہاری جہنم بھی ہیں. اب تمہارے اوپر ہے کہ جنت کے حصول کی کوشش کرتے ہو یا جہنم کو اپنا جو ہے مستقبل بناتے ہو. تو یہ ولدیت کا سسٹم جو ہے کہ باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اور دوسرا نکاح کا رشتہ ہے. شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. یہ دونوں ایک دوسرے کے بنے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہیں. لہذا ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، اور معاش کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے، بیوی کا خرچ پورا ادا کرے. تو یہاں پہ زکوٰۃ دے کر کے جو ہے جان چھڑائے ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی ہر ایک چیز کا خیال تو رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے. ان دو رشتوں کو چھوڑ کر کے کہ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں، چچا ہو، خالو ہو، پھوپھا ہو، ماموں ہو، بھائی ہو، بہن ہو، پھوپھی ہو، چاچی ہو، جتنے بھی رشتے ہیں، ان دو کو چھوڑ کر میں نے کہا جتنے بھی رشتے ہیں آپ کے قریب سے قریب تر رشتہ، ان تمام کے تمام لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. اسی طرح صدقۃ الفطر کی رقم بھی دی جا سکتی ہے. اب یہ ہے کہ جہاں پہ رشتہ بہت قریب ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مینشن کر کے دیں. آپ نیت کر لیں انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر کو مینشن کرنا ضروری نہیں ہے، آپ دے دیں، اللہ قبول کر لے گا. اب زکوٰۃ کن لوگوں کے اوپر واجب ہے اور کن اموال کے اندر زکوٰۃ واجب ہے، تو یہ تو آپ کے ذہن میں اچھی طرح ہے کہ پرانی بات سنتے رہتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی تمام ضروریات سے ہٹ کر، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت رقم آپ کے پاس موجود ہے تمام ضروریات سے ہٹ کر، اور اس پہ 1 سال گزر گیا ہے، تو اب اس رقم کے اوپر چاہے 1 لاکھ ہو، سپوز کیجئے 1 لاکھ رقم بنتی ہے اگر، تو 2.5% ادا کرنا ہے. 1 لاکھ میں سے 2.5 2500 روپے آپ کو ادا کرنا ہے زکوٰۃ کے معاملے. اب کتنے لاکھ زکوٰۃ کی رقم بنتی ہے؟ ہر 1 لاکھ کے اوپر 2.5% نکالیں گے. دوسرے سونا ہے 7.5 تولہ 7.5، 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس گھر میں رکھا ہوا ہے، گولڈ کی شکل میں ہے، اور تمام کی تمام ضرورتوں سے الگ ہے، وہ آپ کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، بالکل آزاد ہیں آپ. یا 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، اتنی قیمت ہے،
آپ کے پاس، تو جتنے لاکھ روپے بنتے ہیں ہر ایک کے اوپر جو ہے، یعنی جتنی بھی رقم ہے اس کے اوپر 2.5% آپ کو نکالنا ہے۔ عورتوں کے پاس زیور ہوتے ہیں، اب وہ لوگ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں، بعض مرتبہ لوگ بہانے بناتے ہیں کہ یہ تو استعمال کے اندر ہے، وہ پہن رہی ہیں عورتیں، وہ جو زیور پہنتی ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو، ان سونوں کے اوپر، چاندی کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو۔ ہیرا وغیرہ ہے، ڈائمنڈ ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، صرف سونے اور چاندی جو مال ہے اسی کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اس طریقے سے بعض جانور ہیں، مال ہے، جانور کی شکل میں تجارت ہوتی ہے، مویشی، گائے، بکری، بھینس، بیل، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اس طرح جو ہے دکان ہے آپ کی، مال تجارت ہے، دکان کے اندر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب دکان کے اندر زکوٰۃ کیسے نکالیں گے بھائی؟ بڑا کنفیوژن ہوتا رہتا ہے۔ اس کا بہتر اور سمپل سا سسٹم یہ ہے کہ دیکھ لیں کہ آپ کی دکان کے اندر جو اس وقت مال ہے کتنے کا مال ہے، لیکن وہ مال کون سی قیمت سے آپ لگائیں گے۔ مارکیٹ کے اندر ایک ہول سیل ریٹ ہوتا ہے، ایک ریٹیل ہوتا ہے۔ اب آپ کی دکان کے اندر جو مال ہے وہ ہول سیل بھی نہیں، ریٹیل بھی نہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر پورا کا پورا مال ایک ساتھ میں نکالوں، کسی کو بیچوں، تو اس کی کیا قیمت آ سکتی ہے، بس وہ قیمت طے کر لیں آپ۔ اب کتنی قیمت ہوتی ہے اس کی، کتنے لاکھ بنتے ہیں، اس کے اوپر 2.5 2.5% آپ نکالیں۔ یہ سمپل سا ہے کہ آپ اپنی تجارت سے، اپنی دکان سے جو ہے آپ مال نکال سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اپنا گھر ہے لاکھوں کا، رہائشی مکان ہے جس میں آپ رہتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کی استعمال کی جو چیزیں ہیں، بڑی مہنگی گاڑی استعمال کرتے ہیں، اس پہ بھی شریعت نے کہا کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن آپ کے ساتھ بہت ساری زمینیں ہیں، پلاٹ پڑا ہوا ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مکان کرائے سے دیے ہوئے ہیں، اس پہ بھی نہیں ہے زکوٰۃ۔ ہاں، اس کی رقم ایک جگہ جمع ہے آپ کے پاس اتنی ساری، بہت ساری، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن دوسری شکل یہ ہے کہ ایک سال پہلے کسی آدمی نے کوئی پلاٹ خریدا یا کوئی مکان خریدا، نیت یہ تھی کہ اس پلاٹ کو میں کچھ سالوں کے بعد بیچ دوں گا، یا اس مکان کو میں بیچ دوں گا۔ نیت کیا تھی؟ بزنس، اس مال سے اور زیادہ مال حاصل کرنا، نفع حاصل کرنا۔ تو اگر نیت ایسی تھی کسی پلاٹ یا مکان کے خریدتے وقت کہ اس سے میں زیادہ منافع حاصل کروں گا، اس پلاٹ پہ مکان بنانے کا ارادہ نہیں ہے، رہائش کے لیے نہیں لے رہے ہیں، بلکہ اور مزید پیسے کمانے کے لیے آپ استعمال کرنے کے لیے خرید رہے ہیں کسی پلاٹ کو، اور ایک سال پہلے پلاٹ خریدا تھا، قیمت تھی 10 لاکھ روپے، ایک سال کے بعد اس کی قیمت ہو گئی 15 لاکھ روپے، تو اب ایک سال کے بعد جو زکوٰۃ ادا کریں گے اس کے اوپر آپ وہ 15 لاکھ روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ موجودہ مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے اس کا، اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لہٰذا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا پلاٹ یا ایسا مکان کہ خریدتے وقت نیت بزنس کی ہو، اس سے پیسہ کمانے کی نیت ہو، رہائش کی نیت نہ ہو، تو ایسے تمام مکانات اور پلاٹس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ کچھ باتیں تھیں زکوٰۃ کے متعلق کہ زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہے، صاحب نصاب کون ہے، اور کون سے مال کے اوپر کتنا مال ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگا آپ کے اوپر۔ اس کے علاوہ اب جو مسئلہ ہے وہ صدقۃ الفطر کا مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے علاوہ مشرکوں کو، کافروں کو نہیں ادا کیا جا سکتا۔ مسلمان ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ بالغ بچوں کے مال میں زکوٰۃ ہوگی، بڑوں کے، نابالغ بچوں کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، چونکہ شریعت کا مکلف نہیں ہے وہ۔ صدقۃ الفطر، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، اگر بچہ ہے تو اس کی طرف سے اس کا باپ ادا کرے گا، اگر
عید الفطر کی صبح بھی کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ کا صدقۃ الفطر کا نکالنا واجب ہے، ضروری ہے۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تمہارے روزے کی جو غلطیاں ہیں، بعض جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں روزے کی حالت میں، ان گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے یہ روزہ۔ اور زکوٰۃ تمہارے مال کو کلین کرتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے، مطلب زکوٰۃ کے ادا کرنے سے برکت ہوتی ہے مال کے اندر۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ربا کو، سود کو تو اللہ ختم کرتا ہے، لیکن یہ جو صدقات ہیں ویربی الصدقات، اللہ مال میں صدقہ نکالنے سے، زکوٰۃ نکالنے سے اس کو بڑھاتا ہے، اس میں گھٹاؤ نہیں ہوتا۔ تو زکوٰۃ نکالنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ برکت کس طرح ہوتی ہے؟ بہت کما لیا، زکوٰۃ ادا نہیں کیا، گھر میں گئے، کچھ ایسے حالات پیش آئے، بچہ بیمار پڑ گیا، خود کسی ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئے، بیوی کسی ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئی کہ کچھ ہزار رقم تو آپ نے نہیں نکالا، لیکن لمحے کے اندر لاکھوں رقم آپ نے دواخانے کے حوالے کر دیا۔ تو زکوٰۃ نہیں نکالنے کی وجہ سے اللہ مال کو الگ طریقے سے ہلاک کرتا ہے بندے کے، اور زکوٰۃ جب نکال دیتا ہے بندہ تو اللہ اگرچہ وہ مال کم ہے لیکن اس مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ صحت عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہترین زندگی جو ہے اس شخص کو عطا کرتا ہے۔ صدقۃ الفطر روزے کے اندر چھوٹے موٹے گناہوں سے کفارہ بن جایا کرتا ہے۔ صدقۃ الفطر کس کے اوپر واجب ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے انہی لوگوں کے اوپر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ اب جو شخص صدقۃ الفطر خود لینے والا ہے اس کے اوپر تو صدقۃ الفطر واجب نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت تمام کی تمام ضروریات سے الگ موجود ہے، وہ صاحب نصاب کہلاتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن جن کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بھی ان کے پاس نہیں ہے کیش، تو وہ لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں۔ تو اب کیا ان لوگوں کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے یا نہیں؟ اس کے اندر فقہا کے درمیان اختلاف۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایک دن کا کھانا پینا بھی موجود ہو تو اس شخص کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ حنفیہ کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر آدمی کو اپنے رہائشی مکان کے علاوہ، گاڑی کے علاوہ کچھ ایسی پراپرٹی اس کے پاس ہے، کچھ ایسے مال اس کے پاس اور ہیں، یا گھر کے اندر وہ رہتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ ایسی اشیاء موجود ہیں قیمتی کہ جس کی قیمت پہنچ سکتی ہے 52.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا تک، یا کوئی آپ کے پاس گھر ہے مکان رہنے کے لیے، ذاتی مکان ہے، لیکن ایک پلاٹ ایسا بھی ہے جو رکھا ہوا ہے، کسی مصرف کا نہیں ہے، ابھی وہ ہے رکھا ہوا ہے بس۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ایسا پلاٹ ایسے ہی رکھا ہوا ہے، آپ نے بزنس کے لیے تو نہیں لیا تھا اس پلاٹ کو، ہے باپ دادا کا تھا، ہے رکھا ہوا، زکوٰۃ ہے نہیں اس کے اوپر، لیکن بیک آپ کے پاس ملکیت تو ہے۔ اگر اس پلاٹ کو آپ بیچیں گے تو 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اتنی ملکیت کا وہ پلاٹ ہے، یا اس سے زیادہ کی ملکیت کا وہ پلاٹ ہے، گرچہ کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ پلاٹ اتنی ملکیت کا ہے تو ایسے آدمی کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آدمی کھاتا پیتا ہو، اچھا خاصا ہو، اور اس کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ ایک آدمی کی طرف سے کم
70 روپے ایک آدمی کا صدقۃ الفطر یا 80 روپے ایک آدمی کا صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کر سکے تو وہ ادا کر دے۔ اس کے اندر بھی اپنے پاس ہندوستان میں ایک بڑا ہی عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ ہم سبوں نے مل کر کے یعنی ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگوں کی مختلف طبقات اور کیٹیگریز ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو بہت مال و دولت سے نوازا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو متوسط طبقے کے ہیں، بیچ کے مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کے پاس مال کم ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سے بھی کم ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بہت غریب ہیں، جو مستحق ہیں زکوٰۃ اور صدقات لینے کے۔ اب ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ ایک بہت پیسے والا آدمی ہے تو وہ بھی ایک آدمی کا صدقہ ادا کرے گا، صدقۃ الفطر ادا کرے گا 80 روپیہ، اور ایک بیچ والا آدمی ہے متوسط طبقے کا، وہ بھی وہی رقم ادا کرے گا، اور ایک تیسرے درجے کا آدمی ہے وہ بھی وہی رقم ادا کرے گا۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ کچھ ایسی شکل نکالی جائے کہ جس سے زیادہ مستحقین کا فائدہ ہو، اور وہ کیا ہے کہ حدیث کے اندر کچھ اشیاء کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے نکالنے کے لیے ایک معیار قرار دیا۔ گیہوں ہے، جو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، بارلی ہے۔ سو اللہ کے رسول نے ان 5 چیزوں کو صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے معیار قرار دیا کہ یا تو جو کے ذریعے سے صدقۃ الفطر نکالو، یا گیہوں کے ذریعے سے نکالو، یا کھجور سے نکالو، یا کشمش سے نکالو، یا بارلی سے نکالو۔ اب کتنا نکالو؟ ایک آدمی کا صدقۃ الفطر کتنا ہو؟ حدیثیں 2 طرح کی، 3 امام ایسے ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چوتھے۔ ان کا مسلک گیہوں کے بارے میں الگ ہے، اور امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان تینوں کا مسلک کچھ الگ ہے۔ تینوں کے تینوں امام کہتے ہیں، ان کے نزدیک بھی دلیل ہے، حدیث بخاری کی روایت موجود ہے، وہ کیا کہ اللہ کے رسول نے ان تمام کے تمام چیزوں کے اندر ہم کو ایک سا جو اس زمانے کا پیمانہ تھا، پیمائش، نکالنے کا حکم دیا۔ یعنی کھجور کے اندر سے، کشمش کے اندر سے، جو کے اندر سے، گیہوں کے اندر سے، بارلی کے اندر سے، جس میں سے بھی نکالنا چاہو تو ایک سا ایک آدمی کا صدقۃ الفطر نکالو۔ اب ایک سا آج کے پیمانے میں کتنا بنتا ہے؟ 3.5 کلو۔ اب گیہوں سے نکالیے تو 3.5 کلو گیہوں کی قیمت، جو سے نکالیے تو 3.5 کلو جو کی قیمت کیا بنتی ہے مارکیٹ میں، کشمش 3.5 کلو کشمش کی قیمت آج کیا بنتی ہے مارکیٹ میں، اور کھجور سے تو 3.5 کلو کھجور کی قیمت کیا ہوگی۔ اس طریقے سے تینوں اماموں کے نزدیک 3.5 کلو 3.5 کلو 3.5 کلو بنتا ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 چیزیں، کشمش، کھجور اور جو اور پنیر، ان کے اندر تو ایک سا یعنی 3.5 کلو 3.5 کلو کوئی فرق نہیں۔ جہاں تک جو کا مسئلہ یعنی گیہوں کا مسئلہ ہے تو گیہوں کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نصف سا نکالنے کا حکم دیا۔ امام مالک، امام شافعی دوسروں کے نزدیک گیہوں کے اندر بھی 1 سا، حنفیہ کے نزدیک گیہوں کے اندر نصف سا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی نصف سا کی حدیث ترمذی کے اندر بھی ہے، اور بھی 1-2 حدیثیں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے
نصف سا نکالنے کا حکم دیا گیہوں کے اندر سے، تو اگر نصف سا نکالتے ہیں گیہوں کے اندر سے تو آج کے پیمانے کے حساب سے اس کی قیمت بنے گی 1 کلو 750 گرام، یعنی 1.25 کلو۔ اور اگر 1 سا لیتے ہیں تو 3.5 کلو گیہوں، نصف سا لیتے ہیں تو 1.25 کلو گیہوں۔ اب 1.25 کلو گیہوں کی قیمت آپ کو وہی بنے گی آج 80 روپے 70 روپے، بہت بولے تو آج کے ریٹ بڑھ گیا ہوگا تو 100 روپے، اگر اچھا والا گیہوں نکالتے ہیں تو۔ اب دیکھیے کہ ادھر ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ جہاں پہ یہ ہے کہ 3.5 کلو 3.5 کلو 3.5 کلو، ایسی بھی حدیث موجود ہے کہ گیہوں کے متعلق 1.25 کلو۔ اب اکثر و بیشتر لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ جو سب سے کم والا مسئلہ ہے نصف سا والی حدیث، 1 کلو 750 گرام، وہ بھی 1 کلو 750 گرام گیہوں کا، بقیہ جو 4 چیزیں ہیں اس میں تو ایک سا ہی ہے۔ نصف سا والی حدیث صرف گیہوں کے بارے میں، اور یہ حنفیہ کے نزدیک ہے، اور اللہ کے رسول نے گیہوں کے بارے میں نصف سا یعنی آدھا کم کیوں کر دیا تھا، اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ حجاز کے اندر گیہوں کی پیداوار نہیں تھی اس زمانے میں، گیہوں جو آتا تھا وہ سیریا سے آتا تھا، ملک شام سے یا یمن سے گیہوں حجاز کو آتا تھا، لہٰذا گیہوں بہت مہنگا تھا اس زمانے میں، یعنی کشمش کھجور اور بارلی وغیرہ سے بھی کہیں زیادہ قیمت گیہوں کی تھی، لہٰذا لوگوں کو مشقت ہو جاتی، تو اللہ کے رسول نے بعض موقع سے گیہوں کے اندر بھی 1 سا نکالنے کا حکم دیا، اور بعض موقع سے اللہ کے رسول نے گیہوں کے اندر نصف سا یعنی اس کو آدھا کر دیا تھا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث نصف سا کی بھی ہے، حدیث 1 سا کی بھی ہے، یعنی 1.25 کلو بھی بن سکتا ہے، 3.5 کلو بھی بن سکتا ہے، حدیثیں دونوں طرح کی ہیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ آج جتنے بھی اہل دولت اور ثروت حضرات ہیں وہ صرف نصف سا والی حدیث یعنی 1 کلو 750 گرام کو لے لیتے ہیں، اور صرف گیہوں سے اپنا صدقۃ الفطر نکال کر، ایک آدمی کا صدقۃ الفطر 80 روپے یا 70 روپے بنتے ہیں، وہی نکال کر اپنے آپ کو جو ہے آزاد کر لیتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ جو ہے جو ہائیسٹ ریٹ کس کا ہے، مثال کے طور پہ کشمش کا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آج کی ریٹ کے اندر 3.5 کلو کشمش کی قیمت 900 1000 روپے یا 800 روپے سے کم نہیں بنے گی، تو 1000 روپے کے آس پاس کا تخمینہ آپ لگا لیجئے 3.5 کلو کشمش کا۔ جو اہل دولت ہیں وہ لگائے 3.5 کلو کشمش ایک آدمی کی طرف سے۔ اب گھر میں کتنے افراد ہیں، ایک آدمی کی طرف سے اگر 900 روپے بنتی ہے صدقۃ الفطر، اگر 5 آدمی ہیں 7 آدمی ہیں تو اس کے حساب سے پر ہیڈ 900 روپے نکالنی چاہیے کشمش سے۔ گیہوں سے نکالتے ہیں تو کم سے کم 350 روپے بننی چاہیے، جو سے نکالتے ہیں یا 350 یا اس سے اور کم، گیہوں کے معیار کے اوپر ہے کہ گیہوں کس معیار کا ہے۔ اسی طرح جو ہے تو جو کی بھی قیمت آج 3.5 کلو بولے تو کم سے کم 350 روپے تو ہے، بارلی کہیں 80 روپے ہے، کہیں 100 روپے ہے، کہیں 60 روپے ہے بارلی۔ تو اگر جو سے نکالتے ہیں تو بھی قیمت بڑھتی ہے، کشمش سے نکالتے ہیں تو بھی قیمت بڑھتی ہے، کھجور سے نکالتے ہیں تو بھی 3.5 کلو کھجور کی قیمت آج کے دور میں مارکیٹ میں کم سے کم میانہ طور پہ بھی آپ جائیں تو 450 500 سے کم تو نہیں ہوگا، 350 جو ہے کھجور کی قیمت۔ تو ایک آدمی کا صدقۃ الفطر جو ہے 3.5 کلو کھجور سے نکالتے ہیں تو تقریباً 500 روپے بنیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو الگ الگ اسٹیجز ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کو زیادہ پیسہ دیا ہے، کچھ لوگ اس سے کم ہیں، کچھ لوگ اس سے کم ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو چاہیے کہ جو زیادہ ریٹ والا ہے صدقۃ الفطر یعنی کشمش سے نکالیں، کچھ لوگ کھجور کے نکالیں، اور کچھ لوگ گیہوں سے نکالیں، کچھ لوگ بارلی سے نکالیں، یعنی 3.5 کلو 3.5 کلو 3.5 کلو کے حساب سے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول کی اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا جہاں پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ گیہوں کے اندر نصف سا یعنی 1 کلو 750
کلو گرام نکالو۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کبھی کہا کہ گیہوں کے اندر بھی ایک سا تو 3.5 کلو گیہوں، 3.5 کلو گیہوں کی قیمت کیا ہوگی، اس کے حساب سے نکالے صدقہ۔ بعض لوگ 3.5 کلو کھجور کے حساب سے نکالے، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو، جن کو اللہ نے اور زیادہ پیسہ دیا ہے تو ایک آدمی کا صدقۃ الفطر کشمش سے نکالیں۔ 3.5 کلو کشمش کی قیمت آج کی مارکیٹ میں کیا ہے، ایک آدمی کا اتنا صدقۃ الفطر ہونا چاہیے۔ اور جو نارمل لوگ ہیں بیچارے وہ نکال دیں گیہوں سے 80 روپے یا 100 روپے، 90 روپیز، کوئی فکس نہیں کیا جا سکتا گیہوں کے معیار کے اوپر ہے کس معیار کا گیہوں ہے۔ تو یہ صدقۃ الفطر کے بارے میں میری کچھ گزارشات تھیں کہ اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی دونوں حدیث پہ عمل ہو جائے گا اور زیادہ سے زیادہ غربا، فقراء، مستحقین کی امداد کا سبب ہوگا، اور اللہ کی نگاہ میں ہم بھی جو ہے باعث جو ہے اجر و ثواب قرار پائیں گے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں زکوٰۃ کے متعلق اور کچھ باتیں تھیں صدقات کے متعلق، تو یہ کچھ مسائل تھے جس کا ذکر میں نے جو ہے کیا ہے، اور اسی کے ساتھ وقت جو ہے ہو چکا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اپنی بات کو ختم کروں، لیکن اس سے قبل آپ کے سامنے یہ اعلان کرتا چلوں کہ کل 9 بجے ٹھیک انشاءاللہ نماز عید الفطر جو ہے یہاں ادا کی جائے گی۔ 8:30 بجے سے کچھ عید کے موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے گی، خطاب ہوگا انشاءاللہ، عید کے طریقے سے بتائے جائیں گے اور کچھ مسائل، اور صدقۃ الفطر کے مسائل کے اوپر میں نے آج تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال دی ہے، تو شاید اس